یہ ہے سمے نیوز نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے کا اردو نیوز چینل عالمی سمے. اپنی خاص پیشکش لے کر حاضر ہوں میں لئیق رضوی. آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ ہیں نامور اسلامی اسکالر، معتبر مذہبی رہنما اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب. آپ کا استقبال ہے. شکریہ. مولانا، آپ اس عظیم روایت کے وارث اور نقیب اور امین ہیں جس نے مذہبی درس و تدریس کے ساتھ ساتھ قومی اور ملت کے جو سوال ہیں ان پر جب وقت پڑا ہے آپ بہت بے باکی سے بولتے رہے ہیں. آج جو حالات ہیں ملک کے، اقلیت میں جس طرح کی بے چینی ہے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اسے؟ ملک کی بدقسمتی ہے. میں اپنی بدقسمتی تنہا نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ اسی نظریے کے لوگوں کے ہاتھ میں ملک آ کر کے پھنس گیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو چیز چلی، پہلے وہ چیز نظر نہیں آتی تھی لیکن اب وہ کھلی ہوئی چیز ہے کہ نہ اقلیت محفوظ ہے نہ اکثریت محفوظ ہے، نہ چین اور سکون اقلیت کے لیے ہے نہ اکثریت کے لیے ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نظر آ رہی ہیں، اور جیسے جیسے دن آگے بڑھتے رہیں گے اس میں زیادتی ہوتی رہے گی. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ان لوگوں کی پالیسی بھی خراب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک چلانے کا ان کو تجربہ بھی نہیں ہے. لہذا اب اس وقت جو بھی کمی ملک کے اندر پائی جا رہی ہے اس کے دونوں اسباب ہیں. پالیسی بھی غلط ہے، تجربہ بھی نہیں ہے. ملک ایک امتحان کا شکار ہے. جو کچھ صورتحال ہے یہ مستقبل کے لیے بھی موجودہ حالات کے اندر تو جو ہو رہا ہے ہو ہی رہا ہے، اور ہر شخص اس میں مبتلا ہے اور شکار بنا ہوا ہے. آنے والے دنوں کے اندر کہیں اور زیادہ تباہی ملک کے اندر نہ ہے. جی، آپ صحیح فرما رہے ہیں. جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اور اس میں نفرت اور جو صدیوں کا ایک بھائی چارہ تھا وہ کہیں نہ کہیں اس کو توڑنے کی ایک کوشش ہے، اور وہ لگاتار مکمل کوشش ہے، اور اس کے اندر کامیابی بھی ہو رہی ہے. یعنی آپ اس کو بالکل ابتدا سے لے کر کے چلیے. جو نظریات آج تک ایسے تھے کہ جو متفق علیہ تھے، جی، مثلا جن لوگوں نے ملک کی آزادی کے اندر اپنے کردار کو ادا کیا ہے، پوری قوم ان کو اپنا مرہون منت سمجھتی تھی اور ان کی کوششوں کو بہت قدر کی نظر سے دیکھتی تھی. ان کی شخصیتوں کو اپنے سر پر بیٹھالتی تھی. آج وہ چیز بالکل ختم ہو گئی. بلکہ ان کے برعکس جس نصاب تعلیم کو لا کر بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، جن شخصیتوں سے متعارف کرایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ملک کو اپنے پیر پر کھڑے کرنے میں، چاہے آزادی کے اعتبار سے ہو، چاہے اقتصادی اعتبار سے ہو، چاہے صنعت کے اعتبار سے ہو، ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو لا کر کے کھڑا کیا جائے اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ با کردار ہیں، حالانکہ وہ چیز نہیں ہے. ایک غلط چیز کو صحیح بنا کر کے امت کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ موجودہ نسل جو بچے ہیں اسکولوں کے اندر اس نصاب تعلیم کو پڑھ کر کے بالکل ایک الٹی چیز کو سیدھا سمجھنے لگیں گے. اب پھر اس الٹی چیز کو سیدھا واقعتاً بنانے کے اندر بڑا وقت درکار ہے. ایک پوری نسل ختم ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ جیسے روشنی معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے. یو پی میں جب سے سرکار بدلی ہے وہاں بھی مشینری کا رنگ بدلنے لگا ہے. حکومت اب مدرسوں پہ بہت خاص توجہ کر رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب رجسٹریشن کرائیے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دستوری اعتبار سے وہ مدارس جو ہمارے مذہبی مدرسے ہیں وہ کسی پابندی کے اندر نہیں آتے ہیں. اقلیت، مذہبی اقلیت کو مذہبی مدارس چلانے کی آزادی دستور نے ہمیں دی ہے. اس وقت جو صورتحال مدرسوں کے پاس آئی تو ہم سے لوگوں نے اطلاعات کی. بستی سے ہمارے پاس اطلاعات آئیں، ضلع سہارنپور سے بھی کچھ اور بھی کچھ جگہوں سے آئیں. تو ہم نے اس سلسلے کے اندر جو ملک کے بہت بڑے بڑے دانشور اور ریٹائرڈ جج تھے جیسے سہیل صدیقی صاحب ہیں اور دوسرے لوگ، ہم نے ان سے مشورہ کر کے اور ان کی طرف سے ایک جواب ہم نے متعین کیا ہے. ان اداروں کو بھی جو کسی طرح کی کوئی امداد نہیں دیتے، ان اداروں سے بھی جو کسی نہ کسی درجے کے اندر امداد بہت کم لے رہے ہیں، جیسے کوئی ٹیچر
ایک دو آ گئے اس طریقے پر، ان کے لیے الگ الگ انہوں نے جوابات لکھے ہیں جی۔ اس طریقے کے اوپر ہم نے ان جوابات کو یو پی میں، چونکہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا تھا، اس لیے ہم نے یو پی جمعیت علماء کو دے دیا ہے، اور ہم نے ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ لوگوں کو جمع کرو اور اس سلسلے کے اندر ان کو آگاہی دو، اور یہ کہو کہ یہ جوابات دیے جائیں۔ جس مدرسے کو شکشا ادھیکاری کی طرف سے آپ کے پاس خط آئے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو امداد لیتے ہیں یا آزاد مدرسہ ہے، آپ اس کو یہ کہیے کہ ہم یہ جواب دو، اس کا جو جواب آئے گا اس جواب کو رکھیے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک مدرسہ ایسوسی ایشن بنائیے، اس کی طرف سے جب وہ جوابات آ جائیں گے ہم پھر ان وکلاء کے پاس جائیں گے اور جا کر کے دیکھیں گے، اور ہم اس کیس کو لے کر کے اپنے دستوری اس حق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کورٹ کے اندر جائیں گے۔ رجسٹریشن کے بعد ہو سکتا ہے کل کو نصاب پر بھی؟ یقیناً، اس لیے کہ بہار کے مدرسے ہیں، یو پی میں وہ مدرسے ہیں جو الہ آباد بورڈ سے وابستہ ہیں، بہار کے مدرسے جو شمس الہدیٰ بورڈ سے وابستہ ہیں، یا بنگال کے مدرسے جو عالیہ بورڈ سے مستثنیٰ ہیں، گورنمنٹ نے ان کے اوپر گویا کہ ایک طرح سے مکمل قبضہ کر کے وہاں کی دینی حیثیت کو ختم کر دیا، دینی تعلیم ختم ہو گئی وہاں۔ اس لیے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ اسکیم مدارس کو اپنی قوت کارکردگی کو آگ لگا دینے کے لیے اس طریقے کی اسکیم لائی جا رہی ہے، جو یقیناً اقلیت کو منظور نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، مولانا ارشد مدنی سے گفتگو یوں ہی جاری رہے گی۔ ابھی وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد ہم فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کا پھر استقبال ہے۔ آج بات ہو رہی ہے مولانا ارشد مدنی صاحب سے۔ سرکاروں کے کام کا اپنا طریقہ ہے، اور جس طرح کی سرکار ہے وہ اپنے طریقے سے کام کرے گی، لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ہماری طرف سے بھی چوک ہو جاتی ہے؟ قومی ترانے کا ایشو جس طرح سے عدالت پہنچا، اس سے یہ تاثر نہیں گیا کہ اقلیتیں قومی ترانے کے خلاف ہیں؟ نہ سمجھے کی بات ہے، نہیں جانا چاہیے تھا، اور اگر جانا چاہیے تھا تو 10 آدمیوں سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، جو تجربے کار لوگ ہیں ان کے علم ملا کر کے پھر قدم بڑھانا چاہیے تھا۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اس کے نقصانات آ گئے، ساری قوم اس کو وہ ایک تاثر یہ گیا کہ ہم قومی ترانے کے مخالف ہیں، دراصل ایسا نہیں ہے۔ آپ جس تنظیم، ہمارے اسکولوں کے اندر بہت جگہ قومی ترانے چلتے ہیں، ہم تو کوئی میں یہ جانتا ہوں کہ جس وقت صدر جمہوریہ، جو پہلے صدر جمہوریہ تھے، وہ دارالعلوم دیوبند گئے، میری پرشاد صاحب، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھے، مولانا عبد الرحمن صاحب بھی پروگرام چلا رہے تھے، اور اس وقت میں سب سے پہلے قرآن کی قرأت ہوئی، اور اس کے بعد جو اس وقت کا ایشور اللہ تیرے ہی نام گاندھی جی کا، وہ اس کو پڑھا گیا دارالعلوم دیوبند کے اندر، اس وقت یہ چیز تھی۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی بہت بری چیز ہے، لیکن اگر اس کو جس طریقے کے اوپر آزادی کے ساتھ تھا رہنے دیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھی۔ اب اس کو کورٹ میں لے جا کر کے خواہ کیا ایک فیصلہ آ گیا، اور اس کے بعد مجبور ہو گیا اس کے اندر۔ بندے ماترم کو لے کے تو ایک مخالفت تھی، اور اس کی بعض جائز وجوہات بھی ہیں، لیکن قومی ترانہ جنگن من کو لے کے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور قومی پرچم کو بھی پہلے، اس سے بہت پہلے سے بھی مجھے لگتا ہے تمام مدارس میں ہم اسے اسی شان سے لہراتے رہیں گے۔ جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا، کوئی اس کی مخالفت نہیں ہوتی تھی۔ یہ برا ہوا اور کرنے والوں نے برا کیا۔ اسی طرح 3 طلاق کا جو ایشو تھا، بات اندر سے اٹھ رہی تھی معاشرے سے، اگر وقت رہتے اسے سمجھ لیا جاتا اور کوئی تدارک اور کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جاتی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہ میں یہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جو لوگ تھے، جو پہلے سے کورٹ کے اندر جو عورتیں گئی تھیں، وہ کسی کے ہاتھ میں کھیل رہی تھیں۔ جی، یہ بھی یقینی بات ہے، اس لیے کہ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ اتراکھنڈ کی فلاں عورت ہے، بچی، جس کو ایک محبت کی شادی ہوئی تھی الہ آباد کے ایک آدمی سے، اور اس کے بعد پھر آپس میں معاملات خراب ہو گئے، طلاق ہو گئی، وہ عورت کورٹ کے اندر گئی ہے۔ تو مجھے میرے بعد احباب نے آندھرا پردیش کے یہ مشورہ دیا کہ اگر اس عورت سے مل کر کے یہ کہا جائے کہ تم اس کیس کو اٹھا لو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ میں نے اتراکھنڈ میں ہلدوانی کے اپنے جماعت کے جو صدر تھے مرحوم،
ان کو میں نے اس کا پتہ دیا اور یہ کہا کہ بھئی بات کرو، اور میں بھی آتا ہوں مراد آباد میں، مراد آباد قریب ہے، وہ آئیں اور آ کے جی چنانچہ وہ بچی، اس کی ماں، اس کے والد اور ایک اور آدمی جو لڑکا جوان جو اس کو بھائی کہتا تھا، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھائی نہیں ہے، یہ سب تو کم بولتے تھے اور وہ لڑکا ہی زیادہ بولتا تھا۔ تو ہم لوگ بیٹھے اور ہم نے کافی دیر تک بات چیت کی، اور ہم نے یہ بات رکھی کہ بھئی ہم اس سلسلے کے اندر جماعتی حیثیت سے جو بھی تعاون ہو سکے گا وہ کریں گے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے پوری قوم کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا، آپ اس کو واپس لے لیں۔ چنانچہ ہماری بات ہوئی اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہوئی، میں نہیں چاہا کہ اس کو لایا جائے گا، لیکن وہ پھر قابو میں وہ لوگ آئے نہیں۔ میں یہی سمجھا کہ یقیناً وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ یا جو پارٹیاں کورٹ کے اندر گئی ہیں وہ بدرجہ مجبوری گئی ہیں، جی جی، اور ورنہ تو جمعیت علماء کی کوشش، اور اس میں کوئی دوسری پارٹی شریک نہیں تھی، لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا۔ میں تو آج شاید پہلی مرتبہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے پوری کوشش کی، اور ہم اس کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے ہمارے بس میں تھا، ہم وہ کرنے کے لیے تیار تھے، ہم نے اس سے کہہ بھی دیا تھا، جی، لیکن اس بات کو، اس بیل کو چڑھنے نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ مجبور ہو کر کے یہ صورتحال سامنے آئی۔ اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اچھا ہے، اس لیے کہ بعض احباب نے، بعض ججز نے اس کے اندر یہ بات کہی ہے کہ مسلم پرسنل لا کے اندر دخل اندازی کا حق نہیں ہے۔ جی، یہ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں، میں نے یہ بات کہی تھی وہاں بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں بھی، کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کسی بھی نوعیت سے مسلمانوں کے حق میں ہے، یعنی اس حیثیت سے بھی نہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیے ساری پارٹیاں متحد تھیں اور کورٹ کے اندر گئیں کہ 3 طلاقوں کا مسئلہ مسلم پرسنل لا کا مسئلہ ہے۔ جی، وہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا میں دخل اندازی نہیں ہو سکتی، دوسری طرف سب جماعتیں متفق ہیں کہ مسلم پرسنل لا کا مسئلہ ہے، آپ اس میں دخل نہ دیں۔ اس کا مطلب آج یہ نکل رہا ہے کہ مسلم پرسنل لا میں دخل اندازی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کسی جزئیے کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ مسلم پرسنل لا میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ بھلے کہتے رہیے کہ 4 شادیوں کا مسئلہ مسلم پرسنل لا کا مسئلہ ہے، ہم یہ بتائیں گے کہ یہ مسلم پرسنل لا کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا۔ برتھ کنٹرول کا مسئلہ ہے، آپ لاکھ کہتے رہیے کہ ہمیں آزادی ہے، لیکن یہ ہم کب بتائیں گے کہ یہ مسلم پرسنل لا کا جز ہے کہ تو مسلم پرسنل لا کے نیچے سے زمین تو نکل گئی۔ میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ بتا رہا ہے یہ فیصلہ کہ مستقبل کے اندر بھی اس طرح کے فیصلے آنے ہیں، مسلمان کو ذہنی اعتبار سے اس کے لیے تیار رکھنا چاہیے اپنے آپ کو۔ تو یہ حالات جو ہیں اور اب معاملہ کورٹ تک ہے اور کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا ہے، ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ یا جمعیت اور بعض دوسرے ادارے اور جو دانشور ہیں، جو اسکالرس ہیں، کیا اب ہونا چاہیے کہ بات اور نہ خراب ہو جائے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں۔ دیکھیے راستہ کوئی اس صورتحال کے ساتھ کہ گورنمنٹ اپنی پوری پالیسیوں کے ساتھ مسلم پرسنل لا کی مخالف ہے، مسلم اقلیت، عیسائی اقلیت اور اب تو دلت اقلیت کی بھی مخالف ہے۔ اس صورتحال کے اندر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی راستے کا نکالنا آسان کام ہے۔ چیز وہی ہے کہ مصیبت صرف اقلیتوں ہی کے لیے نہیں ہے، اور اس سے زیادہ بڑی مصیبت اکثریت کے لیے ہے۔ ہمیں اس نظریے کے لوگوں سے، فرقہ پرست طاقتوں سے ملک کو چھٹکارا دلانا چاہیے۔ وہ جبھی ہوگا جبکہ سیاسی پارٹیوں کا اتحاد ہوگا۔ جی، ہمیں نظر یہی بات آ رہی ہے، ہم خود کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، اس لیے ہمارا کوئی کردار اس کے اندر نہیں۔ وہ آپ سیاسی پارٹی نہیں ہیں، لیکن جمعیت کا جو رول رہا ہے جنگ آزادی میں اور اس کے بعد ملک کی تعمیر اور ترقی میں، عجیب و غریب بات ہے، جنگ آزادی میں کسی کے رول کی تو اب کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ اب تو مہاتما گاندھی کو ہم ٹھوک کے کہا جاتا ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے اور وہ انگریزوں کا پٹھو تھا۔
میں کہوں کہ میرے اکابر نے اور جمعیت علماء نے یہ قربانیاں دی، ان قربانیوں کو قدر کی نظر سے دیکھنے والا کون ہے؟ اب جو نسل پیدا ہو رہی ہے اور قوم کے جو افراد حکومت کو اور ملک کو چلا رہے ہیں، ان کے نزدیک تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ جس طرح کے خطرات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ ہماری جو صدیوں کی گنگا جمنی تہذیب ہے، وہ اس کے تانے بانے پر چوٹ ہو رہی ہے۔ مسلمان تو یہاں 1300 سال سے ہر گاؤں میں، چاہے وہ گاؤں راجپوتوں کا ہو، چاہے ٹھاکروں کا ہو، چاہے وہ برہمنوں کا ہو، چاہے دلتوں کا ہو، ہر جگہ مسلمان آباد ہے پورے ملک کے اندر۔ یہ بتا رہا، آج سے نہیں ہے، ہزاروں سال سے یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ملک کی تہذیب اور تاریخ یہ تھی کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہتے ہیں۔ اگر نفرت ہوتی تو 1300 سال کے اندر اب تک ختم ہو چکی ہوتی ہے چیز۔ مسلمان اپنی جگہ ہوتا، کرسچن اپنی جگہ ہوتا، سکھ اپنی جگہ ہوتا، ہندو اپنی جگہ ہوتا، دلت اپنی جگہ ہوتا، مگر آج تک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نفرت کی سیاست تو صرف 70 سال کی سیاست ہے۔ جی ملک آزاد ہوا، ملک نے ہر پارٹی کو اختیار، بلکہ ہر فرد کو اختیار دے دیا کہ وہ سیاسی اعتبار سے کسی بھی عہدے پر آ سکتا ہے اور کسی بھی طرح، اور کوئی بھی پارٹی ملک کے اوپر حکومت چلا سکتی ہے۔ اس وقت سے یہ پالیسی چلی ہے کہ اکثریت کے ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے اقلیت کے ووٹ کو، اقلیتوں کے ووٹ کو ایک طرف کنارہ کرنے کے لیے وہ کون سا نقطہ ہے جس پر چل کر کے ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں؟ وہ پیار و محبت کا نہیں ہے، وہ نفرت کا نقطہ ہے، نفرت کا ہے۔ اور اسی لیے 3 طلاق اور گائے اور یہ سب، یہ تمام چیزیں آگے چل کر کے مسلم پرسنل لا کو ختم کر کے اور یکساں سول کوڈ کو لانے کے لیے یہ قدم آگے بڑھ رہا ہے۔ ملک کو سیکولرزم کے راستے سے ہٹا کر کے ہندو اسٹیٹ بنانے کے لیے یہ قدم بڑھ رہا ہے۔ پیار و محبت کی گنگا جمنی تہذیب کو ختم کر کے ہر فرد کے دل میں نفرت اتارنے کی سیاست چل رہی ہے۔ مستقبل کیا ہوگا وہ ہر ایک کے سامنے ہے۔ تو ناظرین، مولانا ارشد مدنی سے گفتگو یوں ہی جاری رہے گی۔ ابھی وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد ہم فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کا پھر استقبال ہے۔ آج بات ہو رہی ہے مولانا ارشد مدنی صاحب سے۔ کشمیر میں بھی اسی طرح کے باتیں، وہ 35A کو ختم کرنے کی بات، اور وہ بھی ایک ہندو مسلمان کے طور پر اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہاں یقیناً، دیکھیے مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح کے قوانین بنے ہوئے ہیں، یہ صرف کشمیری کے اندر نہیں ہے۔ آپ یا میں اگر یہ چاہیں کہ اتراکھنڈ کے اندر کوئی جائیداد خریدنا نہیں خرید سکتے، اسی طریقے سے مشرق کے اندر جو ریاستیں ہیں، ناگالینڈ ہے، میزورم ہے، اروناچل ہے، یہ ریاستیں بھی ایسی ہیں کہ جن میں جانے کے لیے ہمیں وہاں اندر ایک طریقے کا پرمٹ لینا پڑتا ہے، بغیر اس کی ہم حالانکہ وہ ہم بھی ہندوستانی ہیں، وہ بھی ہندوستانی ہیں، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ ہم وہاں کسی قانون کو تبدیل کریں گے یا کسی دستور کی دفعہ کو ختم کریں گے۔ صرف ایک کشمیر کا مسئلہ ہے، کھلا وہ مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ان جگہوں کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں۔ وہ جس طرح کی سیاست چل رہی ہے اس میں وہ سوٹ کرتا ہے کشمیر اور 3 طلاق اور، لیکن مطلب یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ ملک کے اندر بے چینی اور ملک کے اندر جھگڑے جس طرح سے کھڑے ہوں گے، جس دن یہ ہوگا اس دن کشمیر جلنے لگے گا۔ ہمارا تو پہلے دن سے یہ نظریہ ہے کہ جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، طاقت کے بلبوتے پر یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ بات سے بات بن سکتی ہے، بات ہی سے بات بن سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو مطمئن کیجئے، ان کے قوانین کا احترام کیجئے، ان کے یعنی میں یہ کہتا ہوں، دیکھیے ایک بات کہ جب عبداللہ صاحب کو جیل سے نکالا گیا تھا اور نکل کر کے پھر آپ
آپس میں مصالحات ہوئی تھی، اس مصالحات کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوئی تھیں کہ جو ملک کے عام حالات سے شروع نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت کانگریس نے بیٹھ کر کے بات چیت سے طے کی۔ بات چیت کا ایک جو یہ بھی تھا کہ کشمیر کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم کہا جائے گا، آپ سمجھا، اگرچہ پورے ملک کے اعتبار سے ایک نئی چیز تھی ہے، لیکن اس کے اندر ہندوستان کا کچھ جاتا تو نہیں تھا، وہ یہی تو بھائی ایک نام کسی کو دے دیا جائے، قبول کر لیا گیا، بیٹھ گیا وہ بات، جو آگ لگی ہوئی تھی وہ آگ بیٹھ گئی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ کیا آج نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر دل میں جگہ ہو تو ہو سکتا ہے، نیک نیتی سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جگہ ہونی چاہیے۔ بھئی ایک پارٹی ہے جو ملک کے اوپر حکومت کر رہی ہے، دلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، کشمیر بھی آج اس کے ہاتھ کے اندر ہے، وہاں بھی وہ حکومت کے اندر شریک ہے، کیوں اپنے دل کے اندر اس وسعت کو پیدا نہیں کرتی کہ بیٹھ کر بات چیت کریں؟ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کہا جائے کہ بیٹھ کر بات چیت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کہتا ہوں ضرور حل ہوگا۔ اگر امن و امان حاصل ہوتا ہے اور ہم ایک سیڑھی نیچے آ کر کے امن و امان کو پکڑ لیں تو یہ کیا خرابی کی بات ہے؟ بالکل صحیح ہے، لیکن مسئلہ میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ پھر وہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا ہے، مسئلہ خراب بات ہے، بہت خراب ہے، ظاہر ہے، اور مسئلہ حل کرنے کی بھی کوشش نہیں، مسئلے زندہ رکھنے کی بھی ایک کوشش چل رہی ہے۔ آپ کشمیر کی بات کر رہے تھے، اسام میں بھی وہی حالات ہیں۔ اسام کے حالات تو ایسے خراب حالات ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ بیل چڑھ گئی تو لوگ میانمار کو بھول جائیں گے۔ وہاں کے حالات تو اتنے بدتر حالات ہیں۔ بہرحال ہماری تو کوشش ہے، ہم تو سپریم کورٹ کے اندر بھی گئے ہیں، اور بھی جس طریقے پر ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح تانا بانا بکھرنے نہ پائے، اور ملک کے اندر امن و امان قائم رہنا چاہیے۔ آسام کے مسائل بھی جس خیر و خوبی کے ساتھ چل رہے تھے اسی طرح چلتے رہنا چاہیے، نئے نئے مسائل اٹھا کر کے جنگ و جدال پیدا کر کے ملک کے اندر بدامنی پیدا، یہ کوئی حکومت چلانے کا طریقہ نہیں ہے، اس سے خرابی ہی وہ وہی نفرت کا چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے جس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یہ خبر آئی ہے کہ کوئی ایک فوجی ہیں جو 30 برس فوج میں گزارنے کے بعد اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ بنگلہ دیشی ہیں۔ جی ہاں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، یعنی ایک انتہائی بدترین صورت یہ کہ آدمی اپنے پروف لے کر کے جاتا ہے کہ میرے پروف ہے، اس کو پھاڑ کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کا دستوری اور قانونی حق بھی دینا گوارا نہیں کرتے، وہ قانونی حق لے کر کے گیا ہے آپ کے پاس اور آپ اسے پھاڑ کر کے پھینک رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہاں کی عورتوں کی طرف سے بھی جو خود مبتلا بھی ہیں، پریشان ہیں، امتحان کا شکار ہیں، وہ بھی کورٹ کے اندر آئی ہوئی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کرے کوئی راستہ ایسا نکلے جس سے ملک کے اندر امن و امان قائم ہو سکے۔ آپ جمعیت کے کاموں کی بات کر رہے تھے، ایک بڑا کام جو جمعیت کر رہی ہے، جو بے قصور بعض دہشت گردی کے معاملات میں پھنسا دیے جاتے ہیں، اب ہم اس چیز کو کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ موجودہ نفرت کی سیاست میں آج اس میں بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ دیکھیے، جمعیت علماء اپنی قربانیوں کی بنیاد کے اوپر، اپنی تاریخ کی بنیاد کے اوپر ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی وقت بھی قدغن لگا دیا جائے۔ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور فرقہ پرست طاقتوں کے ساتھ ہمارا
کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے. اس تمام کام کے اندر کبھی ہمارے ہاتھ کو نہ پکڑا گیا نہ ہمیں روکنے کی کوشش کی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. الحمدللہ خدا کا شکر ہے. لیکن آج کی صورتحال میں ہمیں جو پریشانی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ 8 9 10 سال کے کیس چلے اور چل رہے ہیں. جب کوئی کیس قریب پہنچتا ہے کہ اب فیصلہ آنے والا ہے جج کا تبادلہ بدل دیا جاتا ہے. کئی جگہوں پہ اس طرح کی خبریں بالکل برابر ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے خیال میں کئی مہینے کے بعد میں ایک آدمی کی ضمانت کے سلسلے کے اندر ہمیں گویا کہ حق مل سکتا، ورنہ بہت سے مقدمات ایسے ہیں کہ جو بالکل آخری مراحل کے اندر ہیں. جب کنارے پر پہنچتے ہیں کہ اب فیصلہ آنا ہے جج کو تبدیل، اب جو دوسرا جج ہے اس نے پھر ABCD سے شروع کر دیا. آپ آسام اور کشمیر کی بات کر رہے تھے. ایک مسئلہ جو ابھی کچھ دنوں سے گرم ہوا ہے، جو روہنگیا پناہ گزین ہندوستان میں ہیں، حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ انہیں واپس بھیج دیا جائے اور معاملہ سپریم کورٹ میں. دیکھیے واپس تو جانا ہے ان کو، مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ہندوستانی شہری تو ہے نہیں، نہ وہ اس کے دعوے دار ہو سکتے ہیں. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملکی ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ملک کے اندر آ گئے ہیں، پہلے بھی بہت سے لوگ آتے رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کو یہاں رہنے کے حقوق بھی دیتی رہی ہے. تبتی کالونی ہے یہاں دلی کے اندر، ہم ادھر جاتے ہیں پنجاب کی طرف تو ہمیں ملتی ہے، وہ لوگ رہ رہے ہیں. چکما ہے لوگوں کو دیا گیا ہے. آج یہ مسلمان بھی ہیں، یہ رہ رہے ہیں یہاں اور بیچارے بڑی تنگ دستی کی حالت کے اندر ملک کے اندر رہ رہے ہیں. کبھی یہ اس کا دعویٰ آج تک انہوں نے نہیں کیا ہے کہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں اور ہمیں یہاں کے حقوق ملنے چاہیے. اب ان کو ان کے ملک میں بھیجنا یہ ایک قدرتی ان کا حق ہے. کوئی بھی دنیا کا ملک اس طریقے پر لوگوں کو قبول نہیں کرتا ہے. آج بھی جو شام کے نکلے ہوئے لوگ ہیں، جرمنی کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر ہیں، امریکہ میں ہیں، برطانیہ کے اندر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جب بھی حالات پرامن ہوں گے ان کو اپنے ملک میں جانا پڑے گا، انہیں بھی جانا پڑے گا. لیکن ان حالات میں جب کہ وہاں قتل و خون کا دریا بہ رہا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو دے رہے ہیں کہ لوگ ان کو قتل کر دیں. ہم اس سلسلے کے اندر اس کے تنہا اس جزئیے کے رہ گیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں، یہ لوگ وہاں کے ہیں. ہم خود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس چلے جائیں گے، حالات بہتر. ہم ان کی مدد کر رہے ہیں بہی مانا کہ ان کی آبادیوں کے اندر ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اسکول مدرسے بنانے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. اب یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ کہیں دہشت گردی کے کرنے والے لوگوں کا، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سالوں سے یہاں رہنے کیا آج تک کوئی اس طریقے کا کیس ملک کے اندر پایا گیا ہے. مجھے یہ خطرہ ہے اب پایا جائے، یہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ جس طرح بے قصور لوگوں کو قصوروار بنا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ کل کو انہیں بے قصور کو قصوروار بنا کر ڈال دیا جائے، لیکن اب تک نہیں ہوا ہے. اگر کچھ کیس 10-12 ایسے ملے ہیں تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کے کیس ہیں، وہ کوئی دہشت گردی کا کیس نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ماضی کی بنیاد پر ان کو اپنا مستقبل مامون طریقے کے اوپر زندگی بسر کرنے کے لیے گورنمنٹ کو انسانیت کی بنیاد پر دینا چاہیے. ہماری یہی کوشش ہے. ہم بالکل یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ان کو یہاں رہنے کا حق دے دیے، وہ ہے بھی نہیں قانون کے، نہ وہ چاہتے ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں. بہت اہم ایشوز پر جو ملک اور قوم کو درپیش ہیں ان پر آپ سے گفتگو ہوئی اور بہت اہم نکات پر آپ نے روشنی ڈالی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین آج بس اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ یوں ہی
بے باک بات آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے.